مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی. اس ابتدائی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 4 تمہیدی باتیں اور تعارفی باتیں آپ نوٹ فرما لیں. یہ نہ صرف اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بلکہ قرآن مجید کے بارے میں بحیثیت مجموعی بعض تعارفی امور بن جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ 3 آیات سے کم پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے. قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت 1 آیت یا 2 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے، کم سے کم آیتیں 3. اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ 3 ہی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. سورۃ العصر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر، 3 صورت. اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی، اس کا حوالہ جو ہے آ جائے. نماز کے اندر جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی قرات کی جاتی ہے، اس کا بھی نصاب جو ہے کم سے کم 3 آیات کا ہے. اگرچہ کوئی ایک آیت اگر طویل ہو، جیسے آیت الکرسی ہے، آیت البر ہے، تو معاملہ دوسرا ہے، ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی. لیکن یہ کہ عام طور پر اس کا نصاب جو ہے وہ 3 آیات کا ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 آیات کی قرات کی جائے. تو پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے. اور اس ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن مجید کی تنزیل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ شامل رہی ہے. ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ حجم میں بہت چھوٹی، لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، اپنی حکمت کے اعتبار سے واقعتاً بہت پروفاؤنڈ، بہت جامع، بہت بامانی. اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا، آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 23 برس میں مکمل ہوا ہے، 23 برس قمری. تو جیسے جیسے وقت گزرا جو صورتیں نازل ہوئیں اب وہ حجم میں بڑھتی چلی گئیں اور ان کے مضامین کھلتے چلے گئے. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی ایک گٹھلی ہے، اسے آپ زمین میں دبا دیتے ہیں تو پہلے صرف 2 پتیاں نمودار ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ایک پودے کی شکل بنتی ہے، پھر ایک تنا بنتا ہے، ایک درخت کی شکل، پھر اس میں اوپر پتے لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول آتے ہیں. بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں ان گٹھلیوں کے مانند ہیں.
بہت مختصر لیکن بہت پروفاؤنڈ، بہت بامانی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ ہود میں اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بھی بیان فرمایا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے بہت پختہ کی گئی، گاڑھی کی گئی، مضبوط کی گئی، بہت پروفاؤنڈ، اور پھر ان کی تفصیل کی گئی، انہیں واضح کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا۔ تو جیسے میں مثال ابھی دے چکا ہوں، آم کی گٹھلی سے درخت کے بننے کا پروسیس، یا جیسے کہ کوئی کلی ہو جو کھل کر پھول بنتی ہے، تو کلی کے اندر جو پتیاں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، اب جب وہ پھول کھلتا ہے تو وہ پتیاں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ بھی عجیب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ کہ یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حکمت کیا ہے۔ مصحف میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو سب سے آخر میں رکھا گیا۔ یہ 30واں پارہ ہے، آپ کو معلوم ہے 37 صورتیں اس کے اندر موجود ہیں ایک پارے کے اندر، پارہ عم جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں، اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں آ کر تو بہت یہ حجم چھوٹا ہو جاتا ہے، 3 آیتوں کی، 4 5 آیتوں کی صورتیں، پھر اس سے ذرا پیچھے چلتے ہیں آپ تو 8 10 آیتوں کی، اس سے پیچھے چلتے ہیں تو 10 15 آیتوں کی۔ یہ سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی، اور جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ مصحف میں سب سے آخر میں رکھی گئی، اور وہ صورتیں کہ جو 12 15 16 17 سال بعد نازل ہوئی ہیں آغاز کے، وہ ابتدا میں ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، بڑی طویل صورت ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، ان کا آغاز چونکانے والا ہے۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ پکار رہا ہے، ندا کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی شے، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی شے؟ کیا سمجھا تم نے کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی شے؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ اٹل شے، وہ شدنی امر، وہ قطعی اور یقینی بات جو ہونے والی ہے، کیا ہے وہ یقینی بات؟ کیا تم سمجھے ہو کہ کیا ہے وہ یقینی بات؟ یہ انداز۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حالی نے اس کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک ہلچل ہو گئی، لوگ چونک گئے، کیا بات کہی جا رہی؟ وہی انداز اس سورہ مبارکہ کا، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے اس پر بعد میں بات ہوگی۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، آسان ترین صورت۔ میرا انداز بدل گیا ہے، میں نے پہلی 2 باتوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، آسان ترین صورت ہے۔ یہ نوٹ کر دیجئے کہ اگرچہ پورا قرآن مجید کتاب مبین اسے کہا گیا ہے، ایک بڑی روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، ایج پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی پہلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، بات بالکل سادہ انداز میں کی گئی ہے، اور ایک سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا، تو ہے کوئی کہ جو اس سے ہدایت اخذ کرے؟ تو ویسے تو یہ معاملہ پورے قرآن کا ہے، لیکن یہ کہ ایک ادب میں ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں سہل ممتنع، اتنی آسان بات
کہ جو بظاہر تو نظر آئے بڑی آسان بات ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی، اس کی گہرائی، اس کے اندر عمق، اس کے مضامین کا پھیلاؤ، وہ واقعتاً جو ہے انسان کے لیے حیران کن ہو جائے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسی انداز میں وہ بھی کوئی بات کہے تو اسے وہ ناممکن نظر آئے. سہل ممتنع، ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب جانا آسان نہ ہو. تو سہل ممتنع کی جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن حکیم میں، یہ سورۃ العصر. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو. عصر، عصر حاضر، عصر زمان، معاصر لوگ ہم بولتے ہیں، زمانہ. اسی طریقے سے انسان، انسان تو اردو کا لفظ معلوم ہوتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. خسر، خسارہ، یہ اردو کے اندر مستعمل ہے. خسران اردو میں مستعمل ہے. آمنو، ایمان، یہ تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں. عمل، اردو زبان کا لفظ ہے عمل الصالحات، صالح بھلا، صالح انسان ہے، اچھا انسان ہے. صالح، صالحات، اس میں یہ جمع مؤنث کا صیغہ آیا ہے. نیکیاں، بھلائیاں، اچھے اعمال. ذرا سا ایک لفظ جو ہے وہ غیر مانوس آپ کو نظر آئے گا، تواصو، لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جڑ ہے وصیت، وہ اردو میں ہم بولتے ہیں. وصیت کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا. عام طور پر اردو میں یہ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے. عربی میں اس کے لیے بھی لفظ وصیت ہے، لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو کوئی بات، نصیحت کی بات تاکید کے ساتھ کہیں گے تو وصیت اس کے لیے لفظ مستعمل ہے. مشفق متعطف، مشفق متعطف. صبر، حق، یہ سارے الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے الفاظ. اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ترجمہ سادہ سا کر لیں. والعصر کہنے کو تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے، دو کلمات پر مشتمل ہے. واو حرف جار، العصر، والعصر، اور یہ واو کا فائدہ یہاں قسم کا ہے، زمانے کی قسم ہے. یا چونکہ قسم جو ہے وہ عام طور پر شہادت کے لیے آتی، گواہی کے لیے آتی. زمانہ گواہ ہے. ان، یہ حرف تاکید ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم جانتے ہیں اس پر جو الف لام لگا ہے، کسی اسم نکرہ پر الف لام اگر لگتا ہے الف معنی پیدا ہوتے ہیں. کوئی معین انسان، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے تمام انسان، اسے حصر کہتے ہیں. ان الانسان، تمام انسان. لام حرف تاکید ہے. لفی خسر، فی پھر حرف جار ہے. یقیناً وہ ہے اندر، خسرن، خسارے کے. یہ میں نے پرانے انداز کا ترجمہ کیا ہے فی کو واضح کرنے کے لیے. اندر، بیچ، بیچ خسارے کے، اندر خسارے کے. جب لفظی ترجمہ قرآن مجید میں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے تو وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ جائے. خسرن یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں جو مختلف معانی دیتا ہے ان میں سے ایک تفخیم کہلاتا ہے، بڑی عظمت. یعنی خسارہ معمولی نہیں، بہت بڑا خسارہ، بہت عظیم خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی بربادی. تو ترجمہ کیا ہوا؟ دو آیتیں ملا کر ہم نے جب ترجمہ کیا، زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہیں، دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے. اس کے بعد الا، یہ حرف استثناء ہے، سوائے ان کے. یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے، ایکسیپشن. یعنی تباہی جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے، دیٹ از اے رول. پوری نوع انسانی کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی
یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں. لیکن وہ ایکسیپشنز کن کے لیے ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے. وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، حق کی. یہ پھر تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ حق کے کیا کیا معنی ہیں اور یہ کس طرح جامع لفظ ہے. ابھی ہم صرف ایک رواں ترجمہ کر رہے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو تاکید کی، صبر کی. تو اب یہ ترجمہ بن گیا. زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان عظیم ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی. اب آئیے چوتھی بات کی طرف. چوتھی بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے. یہاں پھر میرے انداز کو نوٹ کر لیجئے. میں نے دو باتوں کے بارے میں کہا تھا، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک، اولین صورتوں میں سے ایک، لیکن سہل ترین صورت اور جامع ترین صورت. ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ذہن میں اشکال آئے کہ سورہ فاتحہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، کیا اس سے بھی جامع ہے یہ؟ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے مساوی حضور فرماتے ہیں، کیا اس سے بھی جامع تر ہے؟ تو نوٹ کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیے، اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے، بنیاد، اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہوئی ہے، ابھی پورا درخت تو سامنے نہیں آیا. اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے. ہمارے دین کے جو جڑ ہے، ایمان کی اصل بنیاد ہے توحید. اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا. اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا، وہ ایک پہلو ہے. اس کے اعتبار سے یقیناً اور عظمت اس کی ہے. عظیم ترین سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، جسے پورے قرآن کے ہم بدن بھی قرار دیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ. ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے. لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے. یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للناس، ہدی للمتقین. اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم، اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت یہ سورۃ العصر ہے. صراط مستقیم، اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں.
اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، ان کی تصنیف کتاب الام بہت ضخیم اور آج بھی وہ بڑی عظمت کی حامل مانی جاتی ہے، اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے سب سے پہلے۔ بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر دیجیے۔ میرے نزدیک قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس صورت میں موجود ہے۔ جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے الفوز الکبیر، اس کا مطالعہ کیا ہے، شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں۔ میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے، سابقہ انبیاء و رسول کے حالات، رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے۔ پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ۔ اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے۔ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی زمانے نے جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر والعصر۔ مشفق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، ان کی تصنیف کتاب الام بہت ضخیم اور آج بھی وہ بڑی عظمت کی حامل مانی جاتی ہے، اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے سب سے پہلے۔ بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ عظمت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر دیجیے۔ میرے نزدیک قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس صورت میں موجود ہے۔ جن حضرات نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے الفوز الکبیر، اس کا مطالعہ کیا ہے، شاہ صاحب نے قرآن مجید کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں۔ میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے، سابقہ انبیاء و رسول کے حالات،
رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے۔ پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ۔ اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے۔ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے، یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی زمانے نے، جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس سب کے لیے ایک لفظ آ گیا یہاں پر، والعصر۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے، یا ایمان کے مباحث ہیں، توحید ہے، معاد ہے، اس کے لیے دلائل ہے، استدلال ہے، پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھی ان کا رد ہے، ان کی نفی ہے، اس پر رد و قدح کی کیفیت ہے۔ ایمان کے مباحث بہت بڑے مباحث ہیں، اور مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے؟ عمل صالح۔ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھلے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے عمل صالح کا پہلا منزل کیا ہے؟ انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، انفرادی سیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا اوصاف، کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، معاشرتی اقدار کیا ہے، کیا اصول ہونے چاہیے، تنظیم معاشرہ، سب سے پہلے تنظیم خاندان، جسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تدبیر منزل کہتے ہیں نا مکان کو، فلاں منزل فلاں منزل، یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے، جیسے وزیر مینشن، وزیر منزل، تو تدبیر منزل۔ پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے، پھر ریاست وجود میں آتی ہے، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیسے اس کو چلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر آ گئی۔ تیسرا مضمون قرآن مجید کا بہت اہم، دعوت اللہ، دعوت الحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت حق، اقامت دین، جہاد فی سبیل اللہ، اور ان سب کے لیے عنوان تواصوا بالحق۔ اور اس کے بعد مضامین، صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، آزمائشوں میں صبر کرو، مخالفین کی طرف سے پرسیکیوشن ہو تو صبر کرو، میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاؤ۔ یہی تو مضامین قرآن مجید کے ہیں۔ یہ 5 مضامین، ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث، اس کے لیے عنوان والعصر، ایمانیات کے سارے مباحث الا الذین آمنوا، پھر تمام اعمال، اخلاق، انفرادی سے لے کر تنظیم ملت اور تاسیس ریاست تک کے سارے معاملات عمل صالح، پھر تمام نیکی کا پرچار، حق کی دعوت، حق کی اشاعت، اس کے لیے تواصی بالحق، اور پھر صبر، مصابرت، ڈٹے رہنا، جھیلنا، تکلیف برداشت کرنا، اس لیے کہ تواصی بالحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے۔ الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آزمائش آئے گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، بڑی ابتدائی۔ پھر نوٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی
مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے، سہل ممتنع کی سب سے بڑی مثال۔ نمبر 4، یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت۔ اب آئیے ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گرامر کے اعتبار سے۔ دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آیتیں 3 ہیں، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ بات تو پوری نہیں ہوئی، اسے آپ جملہ نہیں کہیں گے، کلام تام نہیں کہیں گے، مکمل بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم، بھائی ہاں بھائی، کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو والعصر جو ہے، اب اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں مرکب ناقص۔ یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ کلام تام نہیں ہے، بلکہ مرکب ناقص ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے۔ یہ درمیانی آیت جو ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر، ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اب آئیے تیسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں الا سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ بھی جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثنی منہ کا تذکرہ نہ آئے، کس چیز سے مستثنیٰ کر رہے ہیں آپ، جب تک کہ اس کا ذکر نہیں آئے گا تو محض استثناء جو ہے وہ تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا۔ تو ایسے تینوں جو ہے یہ آیتیں مل کر ایک جملہ بنا، زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، تباہ اور برباد ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ ایک اور اعتبار سے نوٹ کیجئے، جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، جملہ مکمل ہے۔ اور یہ تیسری آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 3 آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے۔ اب آئیے ذرا ہم غور کریں، خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دی ہیومن ٹریجڈی، انسانی المیہ۔ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے میں ہے، تمام انسان بربادی سے، تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی، اس سے بڑا حزنیہ کیا ہوگا، اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت۔ اب آئیے ذرا ہم غور کریں، خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے، جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا فلسفے اور ادب کے میدان میں دی ڈیوائن کامیڈی، میں اس کے برعکس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دی ہیومن ٹریجڈی،
انسانی المیہ، تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے میں ہے، تمام انسان بربادی سے، تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا حزنیہ کیا ہوگا؟ اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے۔ مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ، کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم، قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے 3، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہی کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے۔ غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا، اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے گاہوں کے سامنے۔ اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے، پیدائش کے اندھا۔ کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے۔ نہیں، جا رہا ہے، رو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں، یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہوگی، نروان کیسے ملے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی۔ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی، تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی، یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو۔ حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے، نباتات اور حیوانات اس سے بری ہے، انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے، تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے۔ حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو۔ یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، that grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کی ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے۔ انسان چیخ اٹھے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا ہے۔ وہ محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم۔ اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ، خسران عظیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ کافر جو ہے وہ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف، ان میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے گرے سرسبد
حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے، ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں۔ کہنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، سورہ اما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے، آخری آیت کیا ہے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا۔ اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے کیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ میری ماں نے مجھے کبھی جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي